السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے یہ نہیں بچے گی۔ اصفہان اسے دیکھ کر جتنا خوش تھا وہ اتنی ہی دل گرفتہ اور اداس۔ آج پورے 6 سال بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کہنے کو 6 سال مگر ایک طویل دکھ بھرا عرصہ جس نے ہمرا کو صرف آنسو ہی دیے تھے۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اصفہان کو بھول نہ پائی تھی۔ اس وقت دونوں شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اصفہان پہلے جیسا ہی تھا بلکہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ ہمرا پہلے جیسی ہی تھی، خوبصورت اور دلکش۔ بس جو آنکھیں مسکراتی رہا کرتی تھی اب وہاں خاموشی اور اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ اصفہان خاموشی سے اسے تکے گیا۔ ہمرا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اور تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی تھی میں جانتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے جو کیا تم جانتی ہو، تمہاری رضامندی سے کیا۔ ہاں تو میں نے کب گلہ کیا؟ وہ برجستہ بولی۔ جانتی ہو ہمرا، ان 6 سالوں میں کیا کیا بدل گیا۔ تم نے تو پلٹ کر کبھی بھی میری خبر نہ لی۔ وہ گلہ کر ہی گیا۔ کیا کرتی تم سے رابطہ کر کے اصفہان؟ تمہاری زندگی میں کوئی اور جو آ گیا تھا۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، نہ کسی کا صبر آزمانا چاہتی تھی۔ وہ بھی کب میرا ساتھ نبھا سکی ہمرا؟ اصفہان یکدم ہی اداس ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہمرا کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں ہمرا، نوین اور میرا ساتھ محض 4 سال رہا، وہ بھی مجھے چھوڑ گئی ایک بیٹے کا تحفہ دے کر۔ کہاں چلی گئی نوین؟ ہمرا، وہ دوسری بار ماں بننے جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر 8ویں مہینے میں اس کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ لاکھ ڈاکٹرز کی کوشش کے نہ وہ بچ پائی اور نہ ہی میرا بچہ۔ اصفہان کی آنکھوں کی ویرانی نے ہمرا کا دل ہی جیسے بھیج دیا۔ اوہ آئی ایم سو سوری اصفہان، مجھے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اصفہان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اٹس اوکے ہمرا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ اور تم کیسی ہو ہمرا؟ مجھے امید ہے کہ تمہاری شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ نہیں، ہمرا نے جواب دیا، میں یہ نہیں کر سکی۔ میں تمہاری جگہ کسی اور کو کبھی نہیں دے سکی اصفہان۔ اور پھر چند ہی ملاقاتوں میں ہمرا اور اصفہان نے پھر سے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اصفہان کی والدہ اب خاموش تھیں۔ شاید یہی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ہمرا نے ہی اصفہان کی زندگی کی ساتھی بننا تھا۔ 5 سالہ حنان بہت سمجھدار اور پیارا بچہ تھا۔ وہ جلد ہی ہمرا سے گھل مل گیا۔ نوین اصفہان کی خالہ زاد تھی جس کو بہت ضد اور ہٹ ڈرمی سے اصفہان کی امی نے اصفہان کی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر یہ دونوں کی قسمت میں ہی نہ تھا کہ ساتھ زندگی گزار پاتے۔ وہ ہمرا اور اصفہان کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ہمرا نے نہایت عمدگی اور سلیقے سے ان تمام کی زندگیوں کو سنبھال لیا تھا۔ البتہ کوئی تھا جو اب بھی ہمرا کو اس جگہ مس فٹ سمجھ رہا تھا۔ وہ تھی نوین کی خالہ زیفن خاتون۔ بظاہر تو بھانجے کی زندگی سنور جانے پر انہوں نے اسے خوب دعائیں دی تھیں، مگر اندر ہی اندر وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پارش آدمی سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا بتاؤں شاہ جی، وہ ڈائن ہے۔ میری نوین کو اسی کی نظر اور ہائے کھا گئی۔ زیفن خاتون رو رہی تھی۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ پہلے بھی تمہارے کہنے پر میں نے تمہاری بہن کا دل اس لڑکی کے خلاف کیا تھا، اب کیا چاہتی ہو؟ بس شاہ جی، اس بار کچھ ایسا کر دیں کہ آپا اس لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ میں اپنے نواسے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بھلا بتائیں، جو محبت حنان کو سگی خالہ دے سکتی ہے وہ کوئی غیر لڑکی دے سکے گی؟ اچھا تو یہ بات ہے، اب تم اپنی دوسری لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہو؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ عجیب مکروہ مسکراہٹ تھی۔ جی شاہ بابا، وہ دھیمے سے منمنائی۔ نذرانہ لائی ہو؟ جی جی بالکل۔ زیفن خاتون نے 5000 کے کئی نوٹ پرس سے نکال کر تخت پر رکھ دیے۔ ایک ہلکی نظر نوٹوں پر ڈال کر شاہ بابا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس بار بہت ٹیڑھا مسئلہ لے کر آئی ہو۔ میرا آسرا تو آپ ہی ہیں شاہ بابا۔
وہ کفر کی حد تک پہنچ چکی تھی، ٹھیک، پر اس بار بڑا مشکل کام لے کر آئی ہو، مگر میری مرید ہو، خالی ہاتھ واپس کر دینا میری توہین ہے۔ آپ بتائیں کرنا کیا ہے شاہ بابا؟ وہ بے صبری سے بولی۔ مجھے ایسی عورت کا خون چاہیے جو امید سے ہو، اور کوئی ایسا زیور لا کر دو جو وہ لڑکی ہر وقت پہنے رکھے۔ زیفن خاتون کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ زیور تو میں لے آؤں گی، وہ اسے تحفے کے طور پر دے دوں گی، البتہ ایسی کوئی عورت۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ سوچو سوچو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ شاہ نے اس کی سوچ کو تحریک دی۔ اب تم جاؤ اور انتظام ہو جائے تو آ جانا، مجھے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جی شاہ بابا۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتی الٹے پاؤں واپس نکل گئیں۔ اوہ میرے خدا، یقین نہیں آ رہا کہ میرے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ اصفہان کی امی نے شرماتی ہوئی ہمرا کو گلے سے لگا لیا۔ اصفہان اسے محبت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کچھ دن سے ہمرا کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، اور آج ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں والدین بننے کی خوشخبری دے ڈالی تھی۔ اصفہان واپسی میں بہت سارے فروٹس اور چاکلیٹ سے لدا پھندا واپس آیا تھا۔ حسب توقع اس کی امی بہت خوش تھیں۔ بس ہمرا، اپنا بہت خیال رکھا کرو بیٹا، احتیاط کرو میری جان، اور گھر کے کاموں کی فکر نہ کرنا، میں اور رشیدہ مل کر دیکھ لیا کریں گے۔ کیوں رشیدہ؟ انہوں نے کونے میں کھڑی دانت نہ کوستی رشیدہ کو مخاطب کیا۔ جی جی بالکل باجی، وہ کھل کر مسکرائی۔ ارے ماما، بابا، آپ لوگ آ گئے؟ میں کب سے بور ہو رہا تھا۔ حنان کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ جی میری جان۔ ہمرا نے اسے محبت سے گود میں اٹھا لیا اور چٹا چٹ اس کے پھولے گالوں کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بس بس میرے پاس آ جاؤ دادی کی جان۔ نویرہ خاتون نے حنان کو اس سے لے لیا۔ بیٹا ہمرا، تم ذرا احتیاط کرنا، اب یوں اسے گود میں اٹھائے مت رکھو۔ ارے امی، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، وہ مسکرائی۔ نہیں بیٹا، فی الحال تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لمحہ بھر کو نویرہ خاتون کی نگاہوں کے سامنے کچھ عرصے پہلے کا منظر لہرا سا گیا۔ اصفہان نے پل بھر میں ان کی بدلتی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ہاں ہمرا پلیز، کچھ عرصے ہی کی تو بات ہے، پھر شوق سے اٹھائے پھرنا اپنے لگتے جگر کو۔ اوکے، ہمرا نے لاپرواہی سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں کیا بتاؤں کتنی خوش ہوں میں یہ خبر سن کر۔ اللہ خیر سے میری ہمرا کو فارغ کر دے۔ پتہ نہیں کتنی منتیں مان رکھی ہیں میں نے۔ نویرہ خاتون اپنی بہن سے فون پر میوے گفتگو تھیں۔ ادھر زیفن خاتون کے سینے پر گویا سانپ لوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں باجی، سب خیر ہوگی، چکر لگاؤں گی جلد آپ کی طرف، اور ہمرا کے لیے تحفہ بھی لاؤں گی۔ ارے نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں۔ وہ بہن کی دلی کیفیت سے قطعاً لا علم اس کی بظاہر نظر آتی خوشی پر ہی مطمئن ہو گئیں۔ ارے نہیں باجی، یہ تو اس کا حق ہے۔ اور بتائیں حنان تو ٹھیک ہے نا؟ ہمرا اس کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ ارے ایسا ویسا، لاڈلا ہے اس کا، دن رات اس کا سایہ بنا گھومتا ہے۔ بس باجی، مجھے حنان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ آج اپنی اولاد نہیں تو ساری ممتا اس پر نچھاور کرتی ہے، کل کو اگر بدل گئی تو بچہ رل جائے گا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں ممتا ہی ممتا دیکھی ہے حنان کے لیے، وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ہیرا ہے میری بہو، وہ تفاخر سے بولی تو زیفن خاتون لمحہ بھر کو خاموش رہ گئیں۔ ارے یہ کیسا شور ہے نمرا؟ زیفن خاتون کی آنکھ کچن سے آتی آوازوں پر کھلی۔ امی جلدی سے آئیں، شبانہ کچن دھوتے ہوئے گر گئی ہے، کافی چوٹ لگی ہے اسے۔ نمرا کی گھبرائی آواز پر وہ لپک کر کچن میں پہنچی۔ شبانہ کے پاؤں پر نائف اسٹینڈ گر گیا تھا، پاؤں پر لمبا کٹ لگا تھا جس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ ایک دم ان کے دماغ میں کچھ آیا۔ تم اسے سنبھال کر لاؤنج میں لے آؤ نمرا، میں بینڈیج لاتی ہوں۔ وہ لپک کر کمرے میں جا گھسیں۔ بظاہر شبانہ کی پٹی کرتے کرتے انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا خون اپنے ہاتھ میں پہنے سونے کے کڑے پر لگا لیا۔ یہ خبر انہیں کچھ دن قبل ہی ملی تھی کہ شبانہ بھی امید سے ہے۔ زیفن خوشی خوشی بہن کے گھر چلی آئیں۔ کڑے پر کام ہو چکا تھا، بس یہ کسی طرح ہمرا کے ہاتھوں میں جانا تھا۔
मिठाई से लदी बहन को आते देखकर नवीरा खातून के सीने पर धरा निदामत का बोझ आप ही सरक गया। बहन इनकी खुशी में खुश थी, इस सोच ने उन्हें निहाल कर दिया। हमरा, बेटा इधर आओ। उन्होंने खिलती हमरा को अपने पहलू में बिठा लिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी और आने वाले तोहफे का तोहफा है, इनकार मत करना। हमरा ने हैरत और मुसर्रत से इस महंगे कड़े को देखा। मगर खाला, ये तो बहुत कीमती है। हाँ, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। बज़ाहिर वो बहुत मोहब्बत से बोली, जबकि दिल अंदर ही अंदर नफ़रत से खौल रहा था। ले लो बेटा, मोहब्बत से दिए गए तोहफे को इनकार नहीं करते। नवीरा खातून हर बात से बेखबर मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। हमरा ने झिझकते हुए कड़ा हाथ में पहन लिया। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है, जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। ज़ैफ़न खातून ने फरते मुसर्रत से हमरा को चूम लिया। बस अब मैं ये कभी तुम्हारे हाथ से ना उतरा देखूं। इन्होंने मोहब्बत से उसे देखा। हमरा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इस वाक़े से तीसरे दिन की रात हमरा की आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की हल्की लैंप की रोशनी फैली हुई थी। एसी की ठंडक ने माहौल को काफ़ी खुशगवार बना रखा था, मगर कुछ गैर मामूली सा एहसास था। इस्फ़हान की तरफ उसकी पुश्त थी। अजीब सा तनाव और खौफ इसे घेरे हुए था। हमरा ने धीरे से करवट बदली और लम्हे भर में उसकी चीखें हर तरफ गूंजने लगी। एक मुर्दा उसके पहलू में पड़ा था, सीधा। काफूर की बू से उसकी सांसें रुकने लगी थीं। हमरा, हमरा, क्या हुआ? इस्फ़हान इसे झंझोड़ रहा था। वो उससे ज़्यादा हमरा ना बोल पाई और बेहोश हो गई। पल ही में सब लोग उसके आसपास थे। या अल्लाह, किसकी नज़र लग गई मेरी खुशियों को? नवीरा खातून रोते हुए उसे दम कर रही थी। और फिर ये सिलसिला चल ही पड़ा। हमरा को हर दम घर में मुर्दे नज़र आते रहते। वो कुछ ही दिनों में जैसे झटक कर रह गई थी। नवीरा खातून, इस्फ़हान सब बहुत परेशान थे। हमरा को लम्हे भर तन्हा ना छोड़ा जाता, मगर अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा था। हमरा को दौरे पड़ने लगे, हाथ पांव मुरझाते, मुंह से झाग आने लगता। और एक दिन इसी हालत में उसका बच्चा ज़ाया हो गया। एक क़यामत थी जो उन पर टूट पड़ी थी। इस्फ़हान बच्चों की तरह रो पड़ा। अम्मी, ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है? मेरे नसीब में अब कोई खुशी नहीं बची। नवीरा खातून खुद इसी कैफियत का शिकार थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम हमरा पर ध्यान दो। ये तो उसकी पहली खुशी थी। हमरा अपने होशो हवास में कब थी, जो इसे ये एहसास होता कि वो अपनी ज़िंदगी की पहली खुशी से महरूम हो गई है। वो दिन तो दिन रात में भी कमरे की तमाम लाइट्स ऑन किए रखती। ऐसा लग रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रही हो। इस थोड़े से अरसे में उसकी तमाम तर खूबसूरती ख़त्म हो चुकी थी। हड्डियों का पंजर बन गई थी। इस तमाम सूरत हाल से अगर कोई खुश था तो वो थी ज़ैफ़न खातून। इस्फ़हान हमरा को शहर के तमाम बड़े और अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुका था, मगर उसका मर्ज़ लाइलाज बन चुका था। मुझे छोड़ दो इस्फ़हान। वो एक डॉक्टर के पास से वापस घर आ रहे थे, तब हमरा ने उसे मुखातिब किया। क्या मतलब? इस्फ़हान ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। जवाबन वो हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब बना दी है इस्फ़हान। मुझे मार दो या किसी लावारिस सेंटर में छोड़ आओ। इस्फ़हान ने गाड़ी रोक दी। और मेरा क्या? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना हमरा? जवाबन वो सिसकियाँ भरती रही। तुम मेरी ज़िंदगी हो हमरा, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये वक्त गुज़र जाएगा, कट जाएगा। वो इसे प्यार से समझा रहा था। तभी एक फ़कीर चला आया। दे उसके नाम पर जो सबसे मोहब्बत करने वाला है। ये लो बाबा, बस मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करो। लम्हा भर के लिए फ़कीर ने हमरा पर नज़र डाली। तेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी है तेरे किसी अपने ने। ये नहीं बचेगी, वो इसे ख़त्म कर देगी। वो तेरी ज़िंदगी बदल देगी। इस्फ़हान ने चौंक कर उसे देखा। तभी लम्हा भर में हमरा के चेहरे पर जैसे पूरे जिस्म का खून जमा हो गया। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वो गुर्राई, वरना मेरे हाथों तू भी ख़त्म हो जाएगा।
وہ فقیر کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہاں سے چلو اصفہان۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اصفہان نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ہمراہ بیڈ پر دوائیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ اصفہان نے آج ہونے والا واقعہ نویرہ خاتون کو سنایا۔ دونوں اس وقت اصفہان اور ہمراہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حنان ہمراہ کے ساتھ لگا سو رہا تھا، ایک ٹانگ ہمراہ کے اوپر رکھے وہ بے خبر تھا۔ ان سارے حالات میں ہمراہ اور حنان کی آپسی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ہمراہ اسے اور محبت کرنے لگی تھی۔ نویرہ خاتون پرسوچ نگاہوں سے ہمراہ کو دیکھ رہی تھی۔ اصفہان، مجھے بھی یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، ایک دم سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً اس فقیر نے جو کہا اس میں کچھ تو حقیقت ہے ضرور۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا امی؟ اصفہان پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو بیٹا، یہ مشکلات تو عارضی ہیں، یقیناً ہمارا رب کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دے گا۔ تم ایک کام کرو، دوبارہ اسی جگہ جاؤ، کیا پتہ وہی فقیر ہماری کچھ مدد کر سکے۔ اصفہان نے سر ہلایا۔ بڑی مشکلوں سے اصفہان اس فقیر تک پہنچا جو اپنی جھگی میں بیٹھا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ اصفہان کو کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آ گئے بیٹا، آؤ کھانا کھاؤ۔ اصفہان خاموشی سے ان کے سامنے جا بیٹھا۔ کھانا کھاؤ نا بیٹا۔ اس نے شفقت سے روٹی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اصفہان منع کرنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر روٹی تھام لی۔ فقیر نے پانی کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چپ چاپ روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ روٹی حیرت انگیز طور پر نہایت نرم اور میٹھی تھی، جبکہ پانی بھی بہت خوش ذائقہ محسوس ہوا، گرم شوربے جیسا۔ تیسرے نوالے کے بعد اصفہان کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ تبھی کچھ مناظر سامنے آنے لگے، زیفن خالہ اور وہ مکرو بڈھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں ہوتی گفتگو، زیفن خالہ کا وہ کنگن، اس بڈھے کو پکڑانا، کچھ سیکنڈ میں تمام سچویشن اس پر عیاں ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ واپس لوٹا۔ وہ فقیر نماز کی نیت کیے ہوئے تھا، اصفہان کی طرف اس کی پشت تھی۔ یا اللہ! اصفہان ابھی تک بے یقین تھا، زیفن خالہ ایسا بھی کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اپنی اولاد کے خون ناحق اور ہمراہ کی حالت پر بلک اٹھا۔ غم و غصے کی لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ نویرہ خاتون حیران و پریشان اس کی بات سن رہی تھی۔ امی، یہ کنگن ہی سارے فساد کی جڑ ہے، اسے اتارنا ہوگا۔ وہ سوتی ہمراہ کے قریب آیا۔ نہیں بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں، جیسا ان بابا نے کہا ہے ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ مگر زیفن خالہ کیسے تیار ہوں گی؟ وہ مجھ پر چھوڑ دو، نویرہ خاتون سنجیدگی سے بولیں اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو زیفن، کیسی ہو؟ وہ بہت تحمل اور سنجیدگی سے ان سے بات کر رہی تھی۔ نمرہ کیسی ہے؟ زیفن، ہم تو پریشان ہیں، ہم نے پھر غلطی کر دی۔ ہمراہ صدا کی منحوس لڑکی تھی، وہ صرف اصفہان کی خوشیاں کھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زیفن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھیں، مگر بظاہر افسردہ لہجے میں بولی۔ کیا بتاؤں آپا، مجھے تو یہ پہلے دن ہی ڈائن لگی تھی، مگر آپ بھی کتنی معصوم ہیں، اس چال باز کی باتوں میں آ گئیں۔ ہاں، ہمیں افسوس ہے بہت۔ نویرہ خاتون کا لہجہ کانپا۔ یہ کیسی بہن تھی جو بہن کی خوشیوں کی دشمن بن گئی تھی؟ اچھا، ہم جو کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنو۔ وہ زیفن کو کچھ بتانے لگی۔ نمرہ، زیفن خاتون، نویرہ خاتون، ہمراہ اور اصفہان اس فقیر کی جھگی میں موجود تھے۔ ہمراہ اور نمرہ نہایت حیرت سے اپنے اطراف دیکھ رہی تھیں، جبکہ زیفن خاتون کے چہرے پر دبی دبی خوشی تھی۔ نویرہ خاتون بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اصفہان کا چہرہ اندرونی حالت کا گواہ تھا۔ فقیر بابا سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے سر جھکائے ہمراہ کو مخاطب کیا۔ بیٹی ہمراہ، اپنے ہاتھ سے یہ کنگن اتار کر اپنی خالہ کو دے دو۔ ہمراہ نے یہی کیا، اور یہ کرنے کے بعد ہی اسے لگا کہ وہ نامعلوم شکنجے سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس کا چہرہ اور لب مسکرا رہے تھے۔
زیفن خاتون کنگن تھامے بیٹھی تھی۔ خاتون، یہ کنگن اپنی بیٹی کو پہنا دو۔ جی، وہ گڑبڑائیں۔ اپنے بابا کی تمام ہدایات ان کے کانوں میں گونجیں۔ فقیر بابا نے چمکدار نگاہیں ان پر گاڑ دیں۔ کیوں؟ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ کرنا۔ بیٹی کی خوشیاں چاہتی ہو نا؟ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی نا؟ اب کیا ہوا؟ کیسا روب و دبدبا تھا ان کے لہجے میں کہ زیفن خاتون نے بنا کچھ چوں چرا کیے کنگن نمرا کو پہنا ڈالا۔ نمرا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نویرہ خاتون کپ کپائیں۔ کچھ بھی ہو، وہ ان کی بھانجی تھی جسے گودوں میں کھلایا تھا۔ بابا، اس بچی کا کچھ قصور نہیں۔ قصور تو اس بچے کا بھی نہیں تھا بی بی، جو دنیا میں آئے بغیر چلا گیا۔ وہ جلالی ہوئے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو انسان خود کو اس کی برابری پر لانے کی کوشش کرے وہ صرف سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اب سارا معاملہ زیفن خاتون پر عیاں ہوا۔ نمرا جھٹکے لے رہی تھی۔ اس کی نظروں میں تمام منظر گھومنے لگے جو کچھ زیفن خاتون نے کیا۔ امی، امی، وہ تکلیف اور کب سے چلائی۔ امی مجھے بچائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ وہ سارے مردے مجھے کھینچ رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب نمرا اپنا گلا پکڑے پکڑے زمین پر گر گئی۔ چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے نادیدہ مردوں کو گویا اپنے پاس سے ہٹا رہی تھی۔ بابا بچا لیں میری بچی کو۔ زیفن خاتون یکایک زور و قطار رونے لگیں۔ نویرہ آپا مجھے معاف کر دو، ہمراہ اصفہان مجھے معاف کر دو، میں خطاوار ہوں، مجھے سزا دیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ہمراہ سمیت سب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بابا معاف کر دیں انہیں۔ ہمراہ نے لجاجت سے بابا کو دیکھا۔ میں نے انہیں معاف کیا، سب معاف کیا۔ پھول سی نمرا اب کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ بابا نے کچھ پڑھ کر نمرا پر دم کیا، وہ ساکت ہو گئی۔ خاتون اتارو کنگن اور دبا دو یہیں، انہوں نے زیفن خاتون کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی سب کرنے لگیں۔ شکریہ بابا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم اور تمہارا وہ شیطان مرشد پھر کوئی حرکت کرو گے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ لرز رہی تھی۔ وہ تمسخر سے مسکرائے۔ دل میں کیا ہے بی بی وہ بولو۔ خیر، تمہارا مرشد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے اور زبان سے، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ زیفن خاتون نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ان کی زبان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکی تھی۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔